دیوبند میں اسلام کا پرچم دنیا پہ لہرایا ہے، دیوبند میں اسلام کا پرچم دنیا پہ لہرایا ہے، ظلم ستم کے دور کے اندر حق نو کھول سنایا۔ مسلک بریلوی کے ترجمان انہی کے گھر سے کھڑے ہو کر آپ کو بتلائیں گے کہ کیا ہیں وہ لوگ، کیا ہے ان کا نظریہ۔ مولانا اکرام اللہ مجدی صاحب تشریف فرما ہے، ان کا مفصل بیان ہوگا۔ آپ سب حضرات اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا سهيم له ولا مشير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا وهادينا ومهدينا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عربيا هاشميا مكيا مدنيا صادقا أمينا مصدوقا، أرسله الله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابه فليظهر العالم علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات مل کے بآواز بلند او درود شریف جرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھائے، بآواز بلند پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
حمید مجید۔ معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات دین کی بات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی شکایت ہے کہ بھئی آپ کے اکابر بلکہ تمام امت مسلمان جو فرقہ بریلویہ سے تعلق نہیں رکھتی وہ سارے کے سارے گستاخ ہیں اور بے ایمان ہیں، یہ کہا گیا ہے، اور آئے دن یہ تبرہ ہوتا ہے۔ یہ فقیر تمہارے سامنے بیٹھا ہے، حزب الاحناف لاہور کا میں فارغ ہوں، میرے پاس سند بھی موجود ہے، آج تک میں نے محفوظ رکھی۔ سن 86 کے اندر میں فارغ ہوا حزب الاحناف سے، کچھ عرصہ میں نے ان کی مسجد میں خطابت کی، لیکن یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ یار دونوں طرف سے دونوں حضرات دلائل پیش کر رہے ہیں، یا اللہ ان میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ تو ایک بزرگ نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو فیصلہ ہو جائے گا۔ تو پھر ہر جمعرات کو میں نے 2000 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ تو ایک رات، بلکہ جمعے کی رات نہیں بلکہ ہفتے والے دن صبح بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی نیند محسوس ہوئی، میں لیٹ گیا، نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، تو مجھے ایک دوست کہتا ہے ٹھہر جو یار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ زیارت کر کے جائیں۔ میں نے کہا اگر سرکار اگر آ رہے ہیں تو میں ضرور مسافہ بھی کروں گا اور زیارت بھی کروں گا، میں پھر چلا جاؤں گا۔ کھجوروں کا ایک باغ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے آگے بڑھ کے مسافہ کیا جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ نے فرمایا بیٹا علماء دیوبند کی یہ جماعت جمتی ہے۔ نعرہ تکبیر، سر بقا سر بلند، سر بقا سر بلند، عاشق رسول اللہ دیوبند، عاشق رسول اللہ دیوبند، محب رسول اللہ دیوبند، نعرہ تکبیر۔ تو میرے دوستو، اس کے بعد میں نے یہ محنت شروع کی اور اس مسجد کی انتظامیہ سمیت 600 گھر جو اس مسجد کے پڑوس میں تھا ارد گرد محلے کا، ان میں سے سوائے 5 آدمی گنتی کے سارے کے سارے مسلک کے دیوبند پر آ گئے، اور 5 آدمی بھی وہ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب تیرا اور ہمارا عقیدہ نہیں ملتا، تو کہتا ہے ولی دیتا کچھ نہیں، ہمیں خدا دیتا کچھ نہیں، تو کہتے ولی کچھ نہیں دیتا، ہم کہتے خدا کچھ نہیں دیتا، تجھے ولی نہیں دیتا ہمیں خدا نہیں دیتا، اس لیے تیرا اور ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ علیحدہ ہو جائیں لیکن ان کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے مسجد کے مقابلے میں سامنے مسجد بنائی جا گئی۔ میں فرضی بات نہیں کرتا، کبھی آپ لاہور جائیں، شادرہ چوک سے نکلیں گے آگے تھانہ آتا ہے، تھانے سے آگے چند قدم آگے چلیں گے تو روڈ کے اوپر 2 منزلی مسجد ہے، نوری مسجد، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کس مسلک پہ تھے۔ تو میرے دوستو، ایک وقت آیا، علماء دیوبند تو بہت بڑے عظیم لوگ ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو جہاد کرتے ہندوستان میں پہنچے، ان کے نسب نامے ان سے ملتے ہیں جا کے، جیسا کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دور ایسا آیا، حالات میں
پریشان کر دیا. ایک جادوگر میرے پیچھے لگا, کہنے لگا جناب آپ کو 10,000 بھی دیتا ہوں, یہ سکھاتا بھی ہوں. میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ جادو لوگ تو پیسے لیتے ہیں, یہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں. پھر یہ ہندوؤں سے سیکھ کے آیا ہے, یہ کیا کون سی اچھی بات بتائے گا. خواب کے اندر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی. سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. یہ وہ آدمی ہے جس نے 18 سال روزہ رسول اللہ کے سائے میں بیٹھ کر کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہے. فرقہ بریلویہ احمد رضا سے لے کر آج تک یہ ایک مولوی دکھا دیں, ایک پیر پیش کر دیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس ایک حدیث بھی پڑھی. مولوی احمد رضا تو وہاں علم جفت تلاش کرتا رہا. تو میرے بھائی, اللہ کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت عظیم ذات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بھی لعنت لعان نہیں تھے, لعنت کرنے والے. نبی علیہ السلام نے کبھی بازار میں گفتگو نہیں کی. نبی علیہ السلام نے بازار میں بھی اونچی بات نہیں کرتے تھے جس طرح بازاری لوگ چیخ کر کے بات کرتے ہیں. اور جو آدمی کہے نبی علیہ السلام کو آپ نے سنا ہے, اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں, کہتا ہے ایک کافر, نبی علیہ السلام نے کہا ایک کافر یہاں مرے گا, ایک یہاں مرے گا. آگے کیا کہا اس نے؟ یہ بات وہ کر سکتا ہے جس کا نسب مشکوک ہو. بے شک بے شک. تیرے اور میرے پیغمبر پر تبرہ کر گیا, تیرے اور میرے پیغمبر کی شخصیت پر وہ زبان درازی کر گیا. اس وقت تیرا ایمان کہاں تھا جس وقت وہ بکواس کر رہا تھا؟ علماء دیوبند کے خلاف زبان تو کھولتا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ تیرے گھر کے اندر کیا ہے. لیکن ایک بات کہوں, شاید آپ لوگ حیران ہوں گے, اشرف سیالوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ علماء دیوبند سے ہمارا اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چلو اتنا یہ مان لے کہ یہ ولی جو ہیں یہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں تو ان کا ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. مسئلہ پھر عبارات کا جھگڑا تو نہ ہوا جی, گستاخ اور اگلے گستاخ کا جھگڑا تو نہ رہا. میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں بات یہ نہیں ہے, میں نے یہ بات پڑھی ہے, یہ کتاب میرے پاس ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, اس کا نام کیا ہے؟ اس کا حوالہ پیاز میں پیش کروں گا, ابھی کچھ اور پیش کرنے لگا ہوں. میری تحقیق یہ ہے, شاہ اسماعیل شہید, سب قید رحمت اللہ علیہ, شاہ اسماعیل شہید وہ ہے جس نے ساری زندگی بدعات کے خلاف, رسومات کے خلاف, ہندوانہ رسموں کے خلاف علم جہاد بلند کیا. بے شک. ایک دن عشاء کی نماز پڑھی, نماز پڑھ کے شاہ صاحب نکلتے ہیں, ایک آدمی جو خاندان کا بڑا موتقد تھا, شاہ صاحب کا بھی بڑا موتقد تھا, وہ پیچھے پیچھے ہے. جناب شاہ صاحب نے وہ جو کنجر محلہ تھا جس کو شاہی محلہ کہتے ہیں آج کے لاہور والے, اس محلہ کی طرف رستہ لیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے شاہ صاحب کا دامن پکڑا. میں نے کہا شاہ جی یہ کیا مسئلہ ہے, آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں, آپ کا گھر تو ادھر ہے. شاہ جی کہنے لگے یار تم میرا پیچھا چھوڑ دے, مجھے کام ہے. کہنے لگے میں نے کہا جی کیا کام ہے آپ کو, آپ اپنے خاندان کی عزت و وجاہت نہیں دیکھتے. اس نے کہا یار چھوڑ میری بات سن, تو ٹھنڈا سانس بھرا. کل قیامت کے دن ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر, اے یا اللہ یہ لوگ ہمیں مولوی ایک بھی ہمارے پاس نہیں آیا, ایک جو انہوں نے حدیث نہیں سنائی کہ یہ کام کرنا جرم ہے. تو کل اگر رسول اللہ نے حشر کے میدان میں ہمارا گریبان پکڑ لیا کہ تم نے حدیث رسول کیوں نہیں سنائی, قرآن پڑھ کے کیوں نہیں سنایا, اس زنا کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کی, تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہتے میں پیچھے چل پڑا. آپ آگے جا رہے ہیں, جو علاقے کی بڑی کندری تھی اس محلے کی, اس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اس کی نوکرانی آئی, ہاں جی. میں نے کہا جی فقیر ہوں, صدا دیتا ہوں, جا کے اس کو کہو فقیر صدا دیتا ہے. اس نے پیسے بھیجے جی اس کو فقیر کو دے دو. میں نے کہا نہیں میں وہ فقیر نہیں ہوں, میں وہ فقیر ہوں صدا پہلے سناتا ہوں پیسے بعد میں لیتا ہوں, پہلے میں صدا سناؤں گا اس کو.
اس نے جا کے بتلایا، انہوں نے کہا جی اس کو اندر بلا کے لاؤ۔ شاہ صاحب اندر گئے، شاہ صاحب نے اپنا رومال فرش پہ بچھایا، اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ وہ جو لوگ غلط بیٹھے تھے، عورتیں اور مرد، تو وہ مائی کہنے لگی کہ بھی ہاں جی شاہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فقیر صاحب، کہیں سنائیں صدا۔ شاہ صاحب نے خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد شاہ صاحب نے وہ آیات جو اس زنا کے بارے میں تھی وہ ساری ترتیب وار پڑھی اور بتلایا کہ یہ بہت بڑا عذاب کا کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائیں۔ جب شاہ صاحب نے بیعت ختم کی تو وہ کہنے لگے شاہ جی اب توبہ تو تم نے کرا دی، ہمارے نکاح بھی پڑھا کے جاؤ۔ سبحان اللہ، نکاح بھی، یار بات سمجھ نہیں آ رہی، اونچا بولو نا، نکاح پڑھا کے جاؤ۔ شاہ صاحب نکاح پڑھا کے واپس آتے ہیں تو یہ چکلا بند ہوا کہ چلا؟ بند ہوا جی، بند ہوا۔ شاہ صاحب نے یہ بند کرا دیا، ایک نہیں کئی ہزاروں شاہ صاحب نے بند کرائے۔ شاہ صاحب عام مولوی نہیں تھی، شاہ صاحب وہ انسان تھا درد دل والا، اتنا با اثر خطیب تھا کہ مخالف بھی مان گئے کہ شاہ صاحب کی زبان میں وہ تاثیر ہے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ شعر بیان خطیب، یہ کتاب ہے آپ نے دیکھی شاہ احمد رضا، شاہ احمد رضا، یہ لاہور سے چھپی۔ اس کتاب کا صفحہ 26 ہے، صفحہ 26 کے اوپر جناب ایک بہت بڑی بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں جناب کہ بھی اعلیٰ حضرت کی 5 سال کی عمر تھی۔ کتنے سال کی؟ 5 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت باہر تشریف لائے، آگے بازاری عورتیں آ رہی تھی اور شاہ صاحب اعلیٰ حضرت صاحب کہتے اعلیٰ حضرت ایک ہی کرتا پہنا کرتے تھے، آگے کچھی کچھی نہیں پہنتے تھے، ایک ہی کرتا پہنتے تھے۔ تو کہتا ہے جی شاہ صاحب نے جناب وہ کرتا اٹھایا اور آنکھوں پہ رکھ لیا، کرتا اٹھایا آنکھوں پہ رکھ لیا۔ تو ان میں سے ایک مائی بولی کہ واہ جی میاں جی واہ، جو چھپانے کی چیز تھی زہر کر دی، جو زہر کرنے کی تھی چھپا دی۔ کہتا ہے شاہ صاحب نے بڑا محدثانہ جواب دیا۔ وہ کیا جواب تھا؟ کہتے آنکھ بہکتی ہے تو سطر کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ نہ آپ بتلائیں کہ آج کے جو بچے ہیں، یہ اس آج کے 150 سال پہلے کی بات ہے، آج کے جو بچے ہیں 5 سال کا بچہ ایسی بات کرتا ہے؟ بولو کرتا ہے ایسی بات؟ یہ تو وہی کر سکتا ہے نا جس کی ایسے گھر میں پرورش ہو، جس کی پرورش ایسے گھر میں ہو۔ جس کی پرورش ایسے گھر میں نہیں وہ بچہ ایسی بات نہیں کرتا، کیونکہ بچہ جو ہے وہ بڑے کی ہر حرکت نوٹ کرتا ہے۔ جو بچہ بڑے کو کرتا دیکھتا ہے وہی کچھ کرتا ہے، وہی کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہی کچھ کرتا ہے۔ یہ کتاب ان کے مکتبے سے چھپی، دیکھ رہے ہیں کیا نام ہے کتاب کا؟ تذکرہ غوثیہ جناب، تذکرہ غوثیہ۔ اس کتاب کے صفحہ جناب 243 پر لکھا ہے کہ جناب علی نقی خان جو ہے یہ شیعہ نواب لکھنؤ کی طرف سے یہ وزیر تھا، چکراداری کا لائسنس جاری کرتا تھا۔ لوگوں کو وہ کہا کرتا جس نے چکرا کا لائسنس لینا ہو اور اس علی نقی خان سے لے لو، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی کاتب کی غلطی ہے، نام کو الٹا کر دیا اس نے، باپ کو بیٹا، بیٹے کو باپ بنا دیا۔ اصل تھا نقی علی خان، اصل کیا تھا؟ نقی علی، اور نقی علی خان مولوی احمد رضا کا والد تھے۔ شاہ صاحب چکرے بند کرا رہے، انہوں دی معیشت روزگار ہے نہ دسو جنہ لوگ اس قسم کی کمائی دے روزگار چلانے نے وہ مولوی نو چنگا سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ اشرف سیالوی آتے جھگڑا صرف یہ ہے کہ یہ آدمی کہ اللہ دے دے، اتنا من رمن کہ ولی اللہ تو ہے کہ جنہیں جھگڑا کھتا عبارات سے جھگڑا تو نہ ہو جاتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ کتاب والے نے گل کھولی ہے کہ جناب یہ چکلا داری دا منصب سنبھالیا ایسی نقی لکھا
انہوں کو لائسنس جاری کرتا سی جیو جی جناب جس گھر دی کمائی آوے وہ اولاد پھر کیوں کرتوت کر دی احمد رضا نے کرتا اٹھایا تو میں ٹھیک اٹھایا نا یہ گھر کی تربیت میں نہیں آتا کہ کیا مسئلہ ہو سی اگلے مسئلے کو نہیں چھیڑتا میں لیکن میں تمہیں گل دسی ہے کہ یہ کتاب والا کیا ہے اور صرف اے نہیں جس لوگ آدمی نے بھی شاہ اسماعیل کے خلاف زبان کھولیے وہ اسے کردار کا مالک ہے اے کتاب آئے گا باغی ہندوستان یہ فضل حق خیر آبادی ہے فضل حق خیر آبادی کے متعلق جناب اسے کتاب کے اندر لکھیے اسے کتاب کے اندر جناب فضل حق خیر آبادی کے متعلق یہ لکھتا پہ اور کیا لکھتا پہ کہ آدھے جلے بریلی فتح ہوئے نا تے جناب حضرت صاحب بھاج کے تے نواب صاحب کو گئے نے تے جناب انہوں نے جا کے چکرا داری کا منصب سنبھالا فرضی گل نہیں کرتا شاید تھی آخو بھی مولوی ہمارا تو لکھایا ہی کوئی نہیں یاد ہے کہ جب انگریزوں نے بریلی فتح کر لی تو مولانا یہاں سے بھاگ کر کود پہنچے اور خان علی خان کی طرف سے ریاست محمدی کے چکلا دار مقرر ہوئے اے بھی شاہ اسماعیل کے خلاف بولنے والا بندہ ہے کلہ احمد رضا نہیں جنہوں کے گھر کے اندر ایک کم ہوئے وہ علماء نو چنگا سمجھتے ہیں انہوں نے پیغمبر دی حدیث چنگی لگتی ہے پیغمبر دا دین چنگا لگتے میرے اور تیرے پیغمبر دا حال یہ ہے کہ ایک عیسائی لڑکی گرفتار ہو کے آندی ہے سر تو ننگی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دیتی ہے اور سر تے پائی ہے صحابہ عرض کے دن یا رسول اللہ یہ تو کافر دی بچی ہے حضور فلن بچی ہے چاہے مسلمان دی ہو جائے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ اور جس نے علماء دیوبند میں دیکھی سید حسین احمد مدنی سب کو رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی بڑا شہرہ سی تقوی دا طہارت دا انہاں دی بزرگی دا ہندوستان کے اندر بڑا وجہ سی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ دے کول مولوی احمد رضا دا خلیفہ اس نسبت دی وجہ تو کہ بہت بڑا پہاڑ ہے تقوی طہارت دا اپنا بچے نو لیا کے داخل کراں دے کس نو بچے نو کچھ دنوں تو بعد تکلیف ہو گئی ہے پینڈس دی وہ بیمار ہو گئے گھر اطلاع پہنچی ہے تو رشتہ دار آ کے دیوبندی نحوست نو کھا گئی ہے جا کے اپنے بچے نو واپس لایا وہ آیا جناب بچے کی تیمارداری واسطے بچہ جان نو تیار نہیں کچھ دنوں بچے دے کول رہا بچے نو آہستہ آہستہ صحت ہونی شروع ہو گئی اور بچہ جس وقت تندرست ہو گیا اور انہیں اپنے ساتھی نے آخیا کہ میری گل تو منگا نہیں تسی میرے ابے نو جڑا نا ساری زندگی انہیں علماء دیوبند تے تبرہ کیتے کہ مولانا احمد رضا خان دا ایک خلیفہ ہے انہوں مولانا قاسم نانوتوی دے قبر تے لے جاؤ نہیں منگا مجبور کر کے طالب علم جس نے پیچھے پیدل چھڑ دے نہیں ہوں گے ایک گھسیٹ کے انہوں لے کے رکھی اتھے جا کے جس وقت وہ آگے میں مراقبہ کیتے تھے انوار و برکات جدو میں اتھے ویکھیے نے اور کشش ویکھیے وہ آگے یہ جی تو میں احمد رضا دے کول بھی نہیں سی ویکھی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر یہ مولوی اسماعیل دا ناس کی نازی مولوی محمد اسماعیل دا نائے مولوی احمد رضا بریلوی دا خلیفہ بھی ہے شاگرد بھی ہے پڑھیا بھی اسے دے کولے مغرب پھر اتنے پڑھی اثر اتنے پڑھی مغرب والی شاہ دے ٹائم جدوں واپس آیا تو وہ دا پتر اگے آدھے کہ جناب میرا ابا روندا پھردا ہے تے توبہ استغفار دی زبان تے آئی
میں پوچھا کہ ابا جی گل کی ہے؟ کہنے لگا جی گل کی ہے ان علماء ربانی کے خلاف زبان درازی کرتے زندگی گزر گئی ہے، میں نے اپنی عاقبت کا فکر پی گئے کہ میں خدا میرے تے گرفت نہ کر لے، میں عذاب مبتلا نہ ہو جاواں، کیونکہ اللہ کا تو اعلان ہے کہ من عادی لی ولی فقط آذنت بالحرب، جو میرا ولی کا دشمن ہے میں اس نال خدا اعلان جہاد کردا، لڑائی دا جنگ دا اعلان کردا، میں گرفت میں آ جاواں، میری آخرت خراب ہو گئی ہے، میں اپنی آخرت کی خاطر توبہ کر رہا اس کو۔ اس تو بعد وہ بندہ حضرت مدنی کی بیعت خلیفہ کس دا ہے؟ احمد رضا دا شاگرد بھی سارے بزرگ تو وہ ہے نا جنہوں نے کولو ایک بھی آ گیا نا تو واپس نہیں گیا، اتنا ہو کے رہ گئے۔ حضرت مدنی نو کسی آخیا کہ بھئی حضرت مولی احمد رضا تو تم کافر آ گئے، تسی کی آ گئے؟ اللہ حضرت نے فرمایا کہ میں کافر نہیں کہتا۔ انہوں نے کہا جی حضرت آپ کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگے ہمارے پیغمبر کا طریقہ یہ، ہمارے پیغمبر کافروں کو مسلمان کرتے تھے، مسلمانوں کو کافر آپ نے نہیں بنایا، ہم کلمہ پڑھنے والوں کو کافر بنا کر کے کافر کیوں بنائے؟ ہمیں رسول اللہ کا طریقہ عزیز ہے، ہم اس طریقے پہ نہیں چلنا، ہمیں رسول اللہ کا طریقہ عزیز ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں۔ اور اس کا بیٹا کی قبر آج بھی حضرت مدنی کے قدموں میں آج بھی وہ دفن ہے، کم از کم اپنے حضرت خلیفے کے پتر تو کاٹ کے لے جاؤ، اگر آج دیوبند دائرے میں ماشاءاللہ دیوبندی جو کاٹ لا آج بھی وہ اتنے دفن ہے۔ میرے دوست جھگڑا ہے آدمی شاہ اسماعیل نے انج کیتے، شاہ اسماعیل نے کچھ نہیں کیتا، بدعات کے خلاف آواز اٹھائیے، شرک کے خلاف آواز اٹھائیے۔ شاہ اسماعیل جیسا ان متقی پرہیزگار پوری بریلویت کے اندر ایک بھی نہیں۔ یہ فتاوی رضویہ دیکھ رہے، تیسری جلد فتاوی رضویہ، اس فتاوے کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے درود پڑھا، بعد سے کسی نے حضور علیہ السلام کا نام لیا نا تو اس نے کہہ دیا نمازی نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اس کی نماز ٹوٹ گئی، اس کی نماز ٹوٹ گئی کیونکہ اس نے نماز میں درود پڑھ دیا۔ اب یہ پہلی جلد ہے فتاوی رضویہ، یہ کتنی جلد ہے؟ پہلی جلد ہے فتاوی رضویہ، اور اس پہلی جلد کے اندر یہ بات لکھی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت صاحب کس کماش کے آدمی تھے اور کیسے فتویٰ دیتے تھے۔ علماء دیوبند شاہ اسماعیل تو کبھی چومتا ہے نا، کہتے ہیں کہ جناب مسئلہ نماز میں اگر بیگانہ عورت کی شرمگاہ پر نظر پڑ جائے، جب بھی نماز وضو میں خلل نہیں، مگر نماز کی مائیں عورت کی مائیں بیٹیاں اس پر حرام ہو جائیں گی، فرج داخل پر نظر بشاوت پڑی ہو، اگر قصدن ایسا کرے تو سخت گناہ ہے، اور نماز ہو گئی لیکن نہ وضو جائے گا نہ نماز جائے گا۔ استغفر اللہ۔ فرج بات پر تکیمیں نظر کو سیکھی، وہ چاہ کے ہاتھ نہیں کر سکتا، یہ تجھے آپ سمجھ سکتے ہو، میں جاری تشریح نہیں کرتا۔ اور اسی کتاب کے اندر اے دوسرا صفحہ، ایک کتاب کا صفحہ جناب 118، مسئلہ نماز میں احتلام ہوا اور منی باہر نہ آئی، نماز تمام کر لی اور اس کے بعد اتری تو غسل واجب نہیں ہوگا مگر نماز ہو گئی۔ نماز دے وچ ستا سی بھی احتلام نہیں ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ جی جس دی نماز اس طرح دی ہوئے انہوں شاہ اسماعیل چبھنے کے نہیں چبھنا؟ چبھنا ہے۔ شاہ اسماعیل کہا تیری نماز تو ان پر کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمائے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، خدا کی عبادت ایسے کر جیسے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر اس مقام پہ نہیں پہنچا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس میں تو عقیدہ رکھنا۔ نعرہ تکبیر، مسلک بریلوی کے ترجمان مولانا اکرام اللہ مجددی، مولانا اکرام اللہ مجددی، نعرہ تکبیر۔ نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے۔ شاہ اسماعیل کہتے ہیں نماز کے اندر کسی کا خیال نہ آئے، کیوں؟ نماز میں اگر آ گیا نا دنیاوی چیزوں کا خیال
کھوتے کا، گدے کا، دنیا کی کوئی چیزیں، دنیا کی چیزوں کا، تو نماز کی روح ختم ہو جائے گی، نماز خراب ہوگی جی۔ اگر پیغمبر کا یا ولی کا خیال آ گیا تو چونکہ ولی سے، پیر و مرشد سے، نبی سے مسلمان کو محبت ہے، تو جو عبادت کی نیت اللہ کے لیے تھی، اللہ سے اس کا تعلق کٹ جائے گا، اور ادھر اس تعلق کے اندر گم ہو جائے گا، تو نماز اس کی جو ہے عبادت تھی اللہ کی، اب کس کی بن گئی؟ پیغمبر کی، کیونکہ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی اس نے کہنا کہ نہیں کہنا؟ جی کہنا ہے، تو وہ کس کو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ خدا سے تو کٹ گیا۔ رکوع میں آیا سبحان ربی العظیم کہا تو کس کو کہا؟ سجدے میں آیا سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو کس کو کہا؟ خدا سے تو تعلق کٹ کے اس نے پیغمبر کے ساتھ جوڑ لیا، خدا کی ذات کو چھوڑ کر کے وہ نیت جو خدا کے لیے تھی، وہ تعظیم جو خدا کے لیے تھی، اگر اس نے پیغمبر کے لیے وہ کر لی تو نماز ہی نہ رہی بلکہ ایمان بھی جانے کا خطرہ ہے۔ سمجھ آئی؟ شاہ صاحب کا یہ جرم ہے۔ اگر نماز میں احترام ہو جائے تو ہو جاتی ہے، اگر نماز کے اندر پھر بھی وہ عاشق رسول ہے، اگر وہ کہتے جی میرے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ وعبد ربک کانک تراہ، تو کہتا ہے کہ یہ تو گستاخ ہے بہت بڑا۔ اصل مسئلہ عبارت کا نہیں، مسئلہ وہی ہے، ادھر معیشت کا مسئلہ تھا، شاہ اسماعیل چکلے بند کراتا تھا، چکلے بند کراتا تھا، شاہ اسماعیل بہت بڑا مجاہد انسان تھا، اس لیے اصل تکلیف اس چیز کی ہے، عبارات کی نہیں ہے میرے دوست۔ تو میں یہ بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ ذہن نشین کریں کہ علماء دیوبند کے تقوی کا، طہارت کا، مقام کا، رسول اللہ سے جتنا عشق علماء دیوبند کو ہے دنیا کے اندر، آپ پھر کے دیکھ لیں تو ایک رضا خانی ایسا پیش کریں۔ ممتاز قادری گرفتار ہے نا، حنیف قریشی نے کہا پریس کانفرنس کی ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس نے کہا جی میں نے اس کی تقریر سنی اور مجھے جذبہ آ گیا، اس نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کرتے ہیں موتی دروازے، غازی المدین اٹھا، اس نے جا کے قتل کر دیا۔ شاہ عطا اللہ شاہ نے نہیں کہا کہ میں نے تقریر میں یہ نہیں کہا، عاشق رسول غازی علم الدین سے وکیل کہنے لگا کہ آپ انکار کرتے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، غازی کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں نیک کام تو ایک ہی کیا، اب اس کا بھی انکار کر کے وہ نیکی بھی برباد کرنا چاہتی ہو؟ عاشق رسول غازی علم الدین شہید، عاشق رسول غازی علم الدین شہید، عاشق رسول امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، علماء دیوبند کا اور اس کے رسول کے عنوان تو بہت لمبا عنوان ہے۔ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو تم جانتے ہو، اس کا تم نے نام سنا، اس کی تم نے تقریریں سنی ہوں گی۔ یہ وہ غلام غوث ہزاروی ہے کہ بیٹا موت و حیات کی کشمکش بھی ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، ایک مولوی صاحب آتی ہیں جناب بالا کوٹ کے اندر، تو جناب اللہ دیتا قادیانی یہ چیلنج کر رہا ہے، لوگ قادیانی ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی مسلمان میرے مقابلے میں نہیں آتا، کہ اگر کسی میں جرأت ہے تو وہ آئے، مرزا نبی ہے، محمد رسول اللہ کے بعد نبوت جاری ہے۔ تو فوری طور پر غلام غوث ہزاروی نے کہا ٹھہر جا میں اسے مناظرہ کرتا ہوں۔ آپ گھر گئے، کتابیں اٹھائیں، بیگم کہنے لگی پھر کہیں تقریر کا پروگرام ہے، کہنے لگا ہاں میں نے جانا ہے، کہنے لگی بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں پڑا ہے، بیٹا فوت ہو رہا ہے اور تجھے تقریروں کی پڑی۔ اس نے کہا اس کے چچا موجود ہیں، وہ اس کا جنازہ پڑھا دیں گے، وہ اس کو دفن کر لیں گے، اگر رسول اللہ کی ایک امتی کا ایمان صحیح ہو گیا تو قیامت کے دن غلام غوث ہزاروی کیا جواب دے گا؟ مجاہد ختم نبوت اللہ خدا غلام غوث ہزاروی، علماء دیوبند سر بلند سر بلند، نعرہ تکبیر۔ ناری اڈے پہ پہنچے، ساتھ والا اتنا پہنچی کہ جناب بچہ فوت ہو گیا، ساتھ والا مولوی بھی کہنے لگا حضرت جنازہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایک آدمی کا ایمان ضائع ہو گیا تو تو ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ کل قیامت کے دن تو اس کا جواب دے گا؟ رسول اللہ کی امت کی فکر ہے، یہ علماء دیوبند ہے۔
علماء دیوبند نے یہ نہیں کہا کہ چلو جی یہ تو بچہ ہے، اس قسم کے ہزاروں علماء دیوبند کے واقعات موجود ہیں۔ ایک آدمی ذریت بریلویہ کو میں چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی رضا خان کا حلالی بیٹا موجود ہے، پاک و ہند کے اندر موجود ہے، ایک آدمی پیش کریں جس کو روزہ رسول اللہ کے سلام کا جواب ملا۔ اللہ، اور تم گستاخ کہتے ہو، گستاخوں کو بھی حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سید حسین احمد مدنی کا متعلق مدینہ منورہ کے مفتیوں کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ شیخ ہندی، کیونکہ ہندوستان سے گئے تھے نا، جب یہ شیخ ہندی آ کر کے روزہ رسول اللہ پہ حاضری دیتے تھے، سلام عرض کرتے تھے، تو روزہ آتا سے جواب آتا تھا، وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام۔ شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، علماء دیوبند کے، یار یہ میرا موضوع نہیں ہے جنازے کے بعد دعا، لیکن اگر ایک آدمی ایک حوالہ ضعیف حدیث بھی پیش کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے اجتماعی طور پر، تو میں اس کا جواب دے۔ حضور نے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی، جنازہ خود دعا ہے یار۔ اصل پتہ کیوں ہے، بعد کی دعا کا کیوں شور مچاتا ہے ملا؟ جنازے کی دعا پڑھتے اللہم اغفر لحینا و میتنا، آگے و شاہدنا، یار یہ غیب نہ کیوں کہتے ہیں، نبی تو حاضر ناظر ہے۔ یہ جملہ مولوی کو گولی سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ اگر نبی ہر جگہ موجود ہے پھر غیب کون ہے جی؟ پھر غیب کون ہے؟ اس لیے مولوی کہتے ہیں اس دعا کو چھوڑو نہ یار، جنازے کے بعد ہم اکٹھے ہو کے دعا کر لیں گے۔ میرا دوست، اگر نبی کی مانگی ہوئی دعا سے تیرا مردہ نہیں بخشا جاتا تو پھر تیری دعا سے بھی نہیں جنت میں جائے گا۔ عقل کر، مولوی تجھے کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ مولوی کا پروگرام یہ ہے کہ تیرا ایمان بھی جائے، تیرا مال بھی جائے اور سیدھا تو جہنم میں جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرتکم فخذوہ، ابن ماجہ صفحہ پر، ما امرتکم فخذوہ، جو چیز میں تمہیں بتلاتا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑو، وما نہیتکم عنہ فانتہوا، جس سے روکتا ہوں اس سے رک جاؤ۔ حضور کے ایک صحابی نے، صدیق اکبر نے جنازے پڑھائے ہیں، صدیق اکبر نے دعا مانگی ہو تو دکھا دو۔ عمر نے جنازے پڑھائے ہیں، عمر نے مانگی ہو تو دکھا دو۔ عثمان غنی نے جنازے پڑھائے ہیں، عثمان غنی نے مانگی ہو تو دکھا دو۔ یار یہ ہندوستان سے صرف دعا شروع ہو گئی کہ پہلے لوگ مسلمان کوئی نہیں تھے، عاشق رسول کوئی نہیں تھے۔ اذان کس لیے ہوتی ہے؟ نماز کے لیے، بلانے کے لیے۔ قبر پہ اذان کون سی نماز؟ اقبال نے بڑی اچھی بات کی، کہتے آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ پیدا ہوا کام یہ اذان پڑھی جا رہی ہے، تکبیر پڑھی جا رہی ہے، مرا نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔